قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہم السلام میں سے پہلے نبی کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے قصر نبوت کی بنیاد رکھ دی. جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوتے گئے ویسے ویسے انبیاء علیہم السلام آتے رہے. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں قصر نبوت کی بنیاد رکھی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو ایک دن انبیاء علیہم السلام میں سے جو خاص نبی ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اس کی تکمیل کی جائے گی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں گے اور یہ رسول یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے. مقصد کیا ہوگا؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات کو، میرے احکامات کو تمہیں بتائیں گے، تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش فرمائیں گے. انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک دوسرے نبی کے آنے کی بشارت دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے نبی کی کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں، اس کا نام احمد ہوگا، آسمانی نام. اللہ کے ہاں اس کا نام احمد ہوگا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور تمام انبیاء علیہم السلام جو بھی آتے رہے ان میں سے کسی نبی نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. رسول ہونے کا دعویٰ سب نے کیا، لیکن نبوت کے ختم ہونے کا، اس کی تکمیل کا کسی کا دعویٰ نہیں ہے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول بن کر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے ہیں. جہاں آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھنا بندے کو ایمان میں داخل کرتا ہے، وہیں پر آپ کے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا بھی ایمان کا حصہ اور جز ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. آپ رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، اور خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز ہے جو باقی انبیاء علیہم السلام سے آپ کو ممتاز کرتی ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا یہ اسلامی جو بنیادی عقائد ہے ان میں سے یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا عقیدہ ہے. اس پر ایمان رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. جیسے نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ اعلان
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہے، روحانی باپ تو سب کے ہے لیکن نسبی باپ کسی کے نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، سلسلہ نبوت کی جو تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام سے بنیاد رکھ کے پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ اور یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، جیسے توحید کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جیسے توحید کے بغیر کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے توحید پر عقیدہ ضروری ہے، اسی طرح ختم نبوت پر بھی عقیدہ ضروری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت زیادہ خوبصورت عمارت بنائی ہے، دیکھنے والے نظار آتے ہیں، اس عمارت کا چکر لگاتے ہیں، بڑی خوبصورت عمارت ہے، تعریف ہوتی ہے کہ بھئی کتنی پیاری خوبصورت اور بہترین عمارت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہوتی ہے۔ جب لوگ اس جگہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کاش یہاں پر بھی وہ اینٹ لگ دی جائے اور لگا دی جائے تو اس عمارت کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ لگا دی گئی ہے، اور آگے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں ہی وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں انبیاء علیہم السلام کے اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تعمیر کی، اس عمارت کی تکمیل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اسی کو بیان فرماتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا اکملت علیکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے دین کی تکمیل بھی فرمائی ہے، اور جو نعمت میں نے عطا کی تھی اس نعمت کی تکمیل بھی فرمائی ہے۔ یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک لفظ کمال کا استعمال کیا گیا ہے، دوسرا لفظ تمام کا استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں نقصان میں اور جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کمال کا استعمال ہوتا ہے، ایک تمام کا استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اجزاء میں جو کمی ہوتی ہے، اوصاف میں جو کمی ہوتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو اگر پورا کیا جائے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اس دین میں اجزاء کے اعتبار سے جو کمی تھی وہ بھی ہم نے پوری کر دی، اور اوصاف کے اعتبار سے جو کمی تھی وہ بھی ہم نے پوری کر دی۔ گویا کہ یہ دین اب اوصاف کے اعتبار سے بھی کامل ہے اور اجزاء کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اور یہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نبی تشریعی آئے گا، نہ غیر تشریعی آئے گا، نہ ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ کسی بھی قسم کا کوئی نبی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ پورے امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً اشارتاً 100 آیتوں میں ختم نبوت کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 200 احادیث میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اسی طرح یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور امت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں اختلاف کرتا ہو، لہذا یہ ختم نبوت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساتھ میں عقیدت کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدت کا مسئلہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈٹ کر کھڑا ہوا جائے، اور اس عقیدے کا زیادہ سے زیادہ پرچار کیا جائے، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے دین کا اور ہمارے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جھوٹے نبوت کے مدعیین آئے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ عنقریب میری امت میں 30 ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، کلہم یزعم، سب یہ گمان کریں گے، سب کا یہ دعویٰ ہوگا انہ نبی، کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، لیکن امتیوں کے لیے کیا پیغام دیا؟ الا، خبردار، آگاہ رہو، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں انبیاء علیہم السلام کے اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا ہے۔ ایک کاذب ہوتا ہے جھوٹا، اور کذاب کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹوں میں بھی سب سے بڑا گیا ہے جھوٹا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، یہ سارے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بلکہ ایک کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد بھی آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے نبی پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے دین کا یہ اصول، اسلوب، ضابطہ نہ ہوتا کہ ہم کسی قاصد کو قتل نہیں کرتے ہیں تو میں تم دونوں کو قتل کرتا، لیکن ہمارے دین کا اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے کہ ہم کسی قاصد کو جو ہمارے پاس کسی بندے کا پیغام لے کے آئے ہم اس کو قتل نہیں کرتے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ان کے ساتھ باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہے، ان کے خلاف جہاد ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پورے زمانے نبوت میں
اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ختم نبوت کے کاز کے لیے شہادتیں دی. یعنی آپ کے پورے عرصے میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ان 2-3 جنگوں میں جو ختم نبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لڑے وہ جتنے شہید ہوئے، یہاں تک کہ اس میں 70 تو قراء حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. یہ قربانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دی ہے. اس لیے یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس میں قدغنیں لگائی جا رہی ہے، اس میں مختلف طریقوں سے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور میں پہلے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدت کا مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں جس سائڈ سے، جس طریقے سے، جس راستے سے بھی اس میں کوئی نقب لگانے کی کوشش کی جائے اس کو روکا جائے، اور جس کی جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اسی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے.